السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زکوٰۃ کنہیں دی جائے گی اور کنہیں نہیں دی جائے گی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب تک میں نے سونے اور چاندی اور ساری چیزوں کا نصاب میں نے بتلایا، اور آپ جانتے ہیں کہ سونے اور چاندی یا سامان تجارت میں یا نقدی نوٹوں میں اگر نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس میں 2.5% نکالا جائے گا۔ سونے میں بیچنے کا خیال رکھا جائے گا، جس دن آپ بیچنے کے لیے جائیں اس وقت جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے، 2.5 خریدنے کے حساب سے نہیں۔ آئیے یہ سن لیا جائے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دیا جائے گا، اور بڑے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح زکوٰۃ نکالنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، ایسے ہی ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کا پتہ لگایا جائے، تحقیق کیا جائے، چھان بین کر کے دیا جائے، تاکہ جن کا زکوٰۃ میں حق ہے انہی کو ملے، اور ہمارے وہم و گمان کی وجہ سے ان لوگوں کو مل نہ جائے جو زکوٰۃ کھانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے۔ یہاں ایک بات اور میں بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ اصولنے والا تب آئے تب ہم دیں گے، بھکاری آئے تب۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے، اس میں برکت پیدا کروانے کے لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، اور مستحق تک چپکے سے اس طرح پہنچائے کہ داہنے ہاتھ سے دے اور بڑے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور کبھی اسے تکلیف پہنچا کر کے یا احسان جتا کر کے اپنی زکوٰۃ کے اجر و ثواب کو کھوئے نہیں۔ تو زکوٰۃ کنہیں دیا جائے گا، اس سلسلے میں آپ ذرا تفصیل دیکھ لیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دیا جائے گا، اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور دیکھ لیجئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے وہیں متعین بھی کر دیا، صفت بھی بتلا دیا ہے کہ کس صفت کے لوگوں کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ آیت کا پڑھی ہوئی آیت کا سادہ سا ترجمہ: صدقہ صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے اور دل جیتنے کے لیے اور گردن چھڑانے کے لیے اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اور ہر وہ اس مسافر کے لیے جو سفر میں ہو اور سامان سفر ختم ہو گیا ہو۔ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ تو اس طریقے سے اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کے مستحق صرف 8 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنے؟ 8 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مسافر، نمبر 3 اللہ کی راہ میں، نمبر 4 قرض دار، نمبر 5 گردن آزاد کرنے میں، نمبر 6 دل جیتنے میں، نمبر 5 زکوٰۃ پر کام کرنے والے، وصولی کرنے والے، نمبر 8 مساکین۔ اس طریقے سے کل 8 لوگ ہوئے، 8 طرح کے لوگ ہوئے جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آئیے قدرے تھوڑا تفصیلی سلسلے میں ہم جان لیں کہ فقیر کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے گاؤں اور سماج میں برادری ہی ہوتی ہے، وہ فقیر برادری سے، شیخ برادری سے، میاں برادری سے۔ برادری کا اعتبار نہیں ہے، صفت کا اعتبار ہے، خوبی کا اعتبار ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے فقیر کی تعریف میں لکھا ہے، جسے اپنی کفالت اور پرورش بھر کا نہیں ملتا، یا وہ لوگ جن کی آمدنی ضرورت سے آدھا ہے، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید ہے، اس کی ساری آمدنی 6,000 روپیہ ہے ماہانہ، یا سالانہ کہہ لیجئے، سالانہ 6,000 روپیہ ہے، تجارت، نوکری، مزدوری، 6,000 روپیہ ہے سالانہ، اور اس کو خرچے کی ضرورت ہے 12,000۔ تب ایسی صورت میں
اس کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، ہے نا۔ مان لیا ایک آدمی ہے جس کا سالانہ خرچ 10,000 ہے، اس سے کم میں وہ بیچارہ روٹی کپڑا مکان پڑھائی لکھائی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی کل ٹوٹل آمدنی سالانہ 4,000 ہے، تب ایسی صورت میں 6,000 وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، یعنی جس کی سالانہ آمدنی اتنی ہو کہ پورے آدھا سال سے کم ہی اس کی زندگی گزر سکتی، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ مسکین کہتے ہیں جس کی سالانہ آمدنی صرف کافی ہے آدھے سال یا آدھے سال سے 2-1 مہینہ زیادہ، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بکر ہے، اس کی کل سالانہ خرچہ جس کے بنا وہ زندگی گزار نہیں سکتا، معتدل اور میانہ روی کے ساتھ کل سالانہ خرچہ 15,000 ہے، اور وہ صرف 8,000 یا 9,000 ہی کما پاتا ہے، باقی نہیں پورا کر پاتا، تو یہ مسکین ہوا، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو فقیر جس کا آدھے سال یا آدھے سال سے کم کے خرچے بھر کی آمدنی ہو، مسکین جس کے پاس آدھا سال یا آدھا سال سے تھوڑا زیادہ کی آمدنی ہو، پورے سال کی آمدنی نہ ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مستحقین میں سے میں نے بتلایا زکوٰۃ اصول کرنے والے، یعنی جن کو اسلامی بادشاہ، اسلامی حکومت نے متعین کر دیا ہے، زکوٰۃ کے اصول کرنے پر باتنخواہ ان کو متعین کر دیا ہے، زکوٰۃ کے اصولنے پر انہیں دیا جائے گی۔ مولوی لوگ چندے والے یہ اپنے اوپر قیاس نہیں کریں گے، مولوی لوگ چندے والے اپنے اوپر قیاس نہیں کریں گے۔ چندے کے معاملے میں کوئی آدھا طے کرتا، کوئی 30% طے کرتا، کوئی 50% طے کرتا، حالانکہ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ پرسنٹیج 30%، 20%، 40%، 50% قطعاً یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسلامی حکومت نے متعین کیا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے زکوٰۃ اصول کرنے پر، ایسے زکوٰۃ اصول کرنے والے کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا۔ چوتھا مسئلہ میں نے بتلایا تھا دل جیتنا، اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی کافر ہے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، صرف مسلمانوں کو، یہ مسلمانوں کے فقیروں کو، مسلمانوں کے مسکینوں کو، مسلمانوں کے زکوٰۃ اصول کرنے والے۔ لیکن ایک جگہ ہے کہ کافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ کیا ہے؟ مان لیا کوئی کافر ہے، اگر اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے دے دیا جائے تو وہ اسلام قبول کر لے گا، یا کوئی کافر ہے اگر زکوٰۃ کے مال میں سے اسے کچھ دے دیا جائے تو اپنا شر، اپنا فتنہ جو اسلام و مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کیے رہتا وہ کم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں کسی کافر کے دل جیتنے کے لیے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے اور زکوٰۃ کا مال دینے سے وہ نمازی ہو جائے گا تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ پانچواں مستحق گردن آزاد کرنا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، مسلمانوں کے قیدیوں کو آزادی دلانا، اور غلام اور آقا آپ جانتے ہیں۔ قرض دار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی ایک آدمی نے اپنی انسانی ضروریات یا جن کا وہ مالک ہے سب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لیا، اب اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے مال نہیں ہے تو اتنا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جتنے میں اس کا قرض ادا ہو سکے۔ یہ نہیں کہ سارے قرض دار کو، ایک فقیر ہے، کمزور ہے، کوئی چیز تھی بیچارہ اپنا کھانا کے لیے، اپنا کپڑا کے لیے، اپنے دوا علاج کے لیے قرض لیا لیکن اب وہ ادا نہیں کر پاتا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے مراد، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد، اور طالب علم کو بھی اسی میں شمار کیا گیا ہے، طالب علم کو بھی۔ چنانچہ کوئی طالب علم ہے دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے لیے نہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا۔ اب اس کو کتابیں چاہیے، کتابوں کا پیسہ نہیں، پڑھنے کی فیس چاہیے، عربی مدرسے میں فیس کا پیسہ نہیں، کپڑا چاہیے نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز۔ آٹھواں آدمی جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، راہ کا مسافر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سفر کر رہا تھا، راستے میں لٹ گیا، سامان برباد ہو گئے،
اب اس کو اپنے وطن تک پہنچنے کے لیے جو اخراجات چاہیے بالکل نہیں، نہ اے ٹی ایم کارڈ ہے، نہ کوئی قرضہ دے رہا، نہ کچھ، تو اس کو بھی زکوٰۃ اتنی دینا جائز ہے کہ وہ گھر تک اپنے پہنچ جائے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 یہ آپ جان لیجئے، یہ میں نے بتلا دیا کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، پوری تفصیل نہیں بتلا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور اگر جان بوجھ کر ہم نے دیا تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور وہ ہے مالدار آدمی، وہ نوجوان جو کمانے کے لائق ہے لیکن کماتا نہیں۔ ایک نوجوان ہے کمانے کے لائق ہے اور کماتا بھی، لیکن کمائی کے باوجود ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، اس کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ لیکن وہ نوجوان جو کمانے کے لائق ہے اور کماتا ہی نہیں ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اندر جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، آل رسول کہتے ہیں، اگر ان کا نسب ثابت ہے صحیح طریقے سے تو ان کے لیے صدقہ جائز ہوگا، زکوٰۃ جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے والدین، دادا دادی، نانا نانی، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد، اپنے ناتی، اپنے پوتے، پڑ پوتے، لکڑ پوتے، چکڑ پوتے، نیچے تک چلے جائیے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جس آدمی کی پرورش اور دیکھ ریکھ کی ذمہ داری کسی نے لے لی ہے۔ یہاں ایک بات اور واضح رہا ہے کہ اگر ہم نے کسی یتیم بچے کی پرورش اپنے ذمہ لے لی کہ میں اس کی پرورش کروں گا، تو ہم اس کے ذمہ دار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اپنی زکوٰۃ سے اس کی پرورش نہیں کریں گے اگر ہماری نیت ہے کہ میں اپنے مال سے اس کی پرورش کروں گا، کیونکہ اگر ہم اپنی زکوٰۃ اس کو دیں گے تو ہمیں ہی فائدہ لوٹے گا۔ تو جن کے پرورش کی ذمہ داری کسی نے لے لی ہے اس کی پرورش میں بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کافر کو زکوٰۃ کا مال دینا حرام اور ناجائز ہے، الا یہ کہ اس کا دل جیتنا ہو یا اس کے شر سے بچنا مقصود ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اخلاص اور نبی کی پیروی کے مطابق ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، اور اپنے فضل اپنے کرم سے ہم لوگوں کو مالدار، اپنی راہ میں خرچ کرنے والا پکا سچا مومن مسلمان بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔